ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جو بھی معلومات آپ کی طرف سے ہمیں آتی ہے یا ہمارے پاس آتی ہے وہ کڑوا سچ پروگرام میں کرپشن کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے باقاعدہ طور پر آپ کو اویئرنیس بھی اس کی دے رہے ہیں، کہاں کہاں کس کس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے اور کون سا بندہ کیا کیا کرپشن کر رہا ہے. اس کے حوالے سے ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر کسی قسم کا کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسی کرپشن یا کوئی ایسا بلنڈر آپ کے سامنے ہو، وہ چاہے بیوروکریٹس ہوں یا سیاستدان ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس، کوئی پروف آپ کے پاس ہو تو ہمیں ضرور کال کیجیے گا. آپ کے پاس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہمارا لائیو کال کے لیے نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے اس فون نمبر پر، ہمارے ایڈریس پر ہمیں کوئی بھی ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں جو آپ کے طرف سے ہمارے اس پروگرام کی اور آپ کے پروگرام کی زینت بن سکتے ہیں. جی فیصل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، لائیو کالر، ہم ان سے پہلے بات کریں گے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون سا بات کریں گے؟ میں لودرا سے طفیل بول رہا ہوں جی. جی طفیل صاحب. گزارش یہ ہے سر، فیصل درانی صاحب نے ابھی ہمارے چیف منسٹر صاحب کے بارے میں بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں جی. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ مہربانی کر دیں، پنجاب پہ احسان کر دیں چیف منسٹر صاحب، ایک کرپشن کے محکمے میں کیریکٹر فل لوگوں کو بھیج دے. یہ تو کر سکتے ہیں یہ جی جی. اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بالکل پیورلی پروفیشنل لوگوں کو بھیج دے، کیونکہ ہر مسئلہ ہر جگہ جا کے اینٹی کرپشن عدالتوں میں تو لوگ جاتے ہیں جی جی، ہوتے پیٹتے لوگ جاتے ہیں. اگر ڈپارٹمنٹوں کو سیدھا کرنا ہے تو اینٹی کرپشن کر سکتا ہے. اور یہ کام اگر میاں صاحب احسان کر دیں پاکستان پہ، پنجاب پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی داد رسی ہو سکتی ہے. بے شک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں پیورلی پروفیشنل کیریکٹر فل لوگ میرٹ پہ بھرتی کر دیں اور فل اتھارٹی کے ساتھ ان کو اختیار دے دے تو بہت سے ڈپارٹمنٹ سیدھے ہو سکتے ہیں. یہ چیف سیکرٹری، یہ اگلا سیکرٹری، یہ ڈی سی او، یہ ڈی ڈی او ہیلتھ، اگلا پچھلا عذاب بنے ہوئے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فوراً انٹرٹین کرے، لوگوں کو عزت سے ڈیل کرے اور فوری طور پہ اپنی کاروائی شروع کر دے کہ بہت سے لوگوں کو نت پڑ سکتی ہے. یہ مہربانی کروا دے چیف منسٹر صاحب کو کہہ کے، اور کچھ بھی نہ کریں. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو میرٹ بھرتی کر کے صاحب کردار لوگوں کو، خوف خدا والے لوگوں کو دھڑا دھڑ بھرتی کر دے. پتہ نہیں اگلا وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا، ورنہ بیڑا گرک ہو گیا پنجاب کا. تو فیل صاحب، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اینٹی کرپشن کے حوالے سے، اینٹی کرپشن میں کرپشن، یہ ہمارا کڑوا سچ میں ایک پروگرام تھا جس پہ ہمارا یہی موضوع تھا. ہم نے یہی ثابت کیا تھا کہ اینٹی کرپشن میں جو بھی آفیسرز لگائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی کرپشن میں ملوث ہو کے ان کو یہاں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو آج آپ وہی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ہمارے ارباب اختیار سن رہے ہوں تو یہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میسج ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. فیصل صاحب، یہ کافی پرانا ہمارا پروگرام تھا، آج سے 8-10 پروگرام پہلے ہم نے کیا تھا، اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اینٹی کرپشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اینٹی کرپشن کا ایک آفیسر جس نے کرپشن زدہ لوگوں کو پکڑنا ہے، جب وہ خود ہی کرپٹ ہے تو اس نے کسی کو کیا پکڑنا ہے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ بیوروکریسی، خاص طور پہ جو ڈی ایم جی افسران ہیں، اس میں میجورٹی دیکھیں، اس میں بہت اچھے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ، بڑے آنےسٹ اور بڑے ہارڈ ورکر موجود افسر موجود ہیں. دیکھیں انوار احمد خان جیسے افسر موجود ہیں جو اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیں، سبطین فضل حلیم جیسے افسر موجود ہیں. اس کے بعد جاوید محمود چیف سیکرٹری جو رہ چکے ہیں، وہ بڑے نفیس. اور یعنی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے فیصل صاحب، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں شہر سے بول رہا ہوں، چوری یعقوب. جی یعقوب صاحب فرمائیے. میں نے 10 جولائی کو ایک اپلیکیشن دی تھی ٹی ایم شکر گڑھ کی کرپشن کے بارے میں. جی وہ بہت بڑی میگا کرپشن تھی، 35 کروڑ کی کرپشن تھی. میں نے وہ تمام اعلیٰ حکام کو درخواستیں دی تھی جس پہ کسی میری کوئی درخواست پہ کوئی ایکشن ہو، بلکہ میں نے 2-3 FIR میرے خلاف درج کروا دی گئی. اچھا، اعلیٰ حکام میں سے کس کو آپ نے اپلیکیشن دی؟ میرا خیال ہے زیادہ وہ مجھے پریشان اور ذلیل کیا کمشنر گجرانوالہ نے، سید احمد بالا صاحب نے. اچھا بھیا، آپ ایسے کیجئے گا کہ آپ اپنی اپلیکیشن اور سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنا رائل نیوز چینل 95 میں نے کسی جگہ آنا ہے لاہور میں جی 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن
اس ایڈریس پہ چاہے آپ خود نہ بھی آئیں, آپ ہمیں ٹی سی ایس کر دیں, رجسٹری کر دیں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد اس پر جو ہے پروگرام. تھینک یو, بہت شکریہ جی سر. اچھا وہ کیسے صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ناظرین کو میں بتانا چاہ رہا تھا کچھ, ایک تو جی ان کے ایڈیشن سیکرٹری ہیں عثمان معظم جو ہیلتھ کے ہیں, یہ 27 سے 29 ستمبر تک منیلا گئے. پھر صالح سعید جو ہیں ڈیپٹی سیکرٹری, وہ دوبارہ پھر 24 سے 28 جولائی تک ڈھاکے گئے. اب جو صوبے کے سربراہ ہیں ایڈمنسٹریشن کے, ناصر کھوسا صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں, یہ 5 سے 7 مارچ دبئی گئے اور اس کے بعد پھر یہ 31 اکتوبر کو دبئی چلے گئے. آج کل تمام بیوروکریٹ سیاستدان دبئی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. پھر ڈی ڈی او آر ننکانہ ہے نبیلہ عرفان, یہ 3 اپریل سے 16 مئی تک امریکہ گئیں. کلثوم ہئی جو کہ ڈیپٹی سیکرٹری ہیں سی ایم ہاؤس میں, وہ 6 سے 9 جولائی تک برطانیہ گئیں. کوکب نذیر جو ہیں یہ ڈیپٹی سیکرٹری ہیں بلدیات کی, یہ 11 جون سے 3 جولائی جاپان گئیں. اس کے بعد امرین رضا جو کہ ایم ڈی ایجوکیشن کی, یہ 29 اگست سے 30 اگست بھارت گئیں. فرخ محمود یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سکولز کے, یہ 12 سے 16 ستمبر سنگاپور گئے. سائمہ سعید جو ہیں ایڈیشنل سیکرٹری فنانس ہیں, یہ 4 سے 11 اکتوبر تک تاشکند گئیں. بریگیڈیئر انیس احمد جو چیئرمین مانیٹرنگ سیل چیف منسٹر ہاؤس ہے, یہ 9 سے 16 اپریل برطانیہ گئے. جبار شہین, ان پہ مہربانی اتنی کی گئی ہے کہ یہ نہ صرف پی ایچ اے کے ہیڈ ہیں بلکہ ایل ڈی اے کے بھی ڈی جی ہیں. 4 محکمے ان کے پاس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ بیوروکریسی اتنی مہربان ہے کہ یہ شاید اگر چاہیں کہ آج ہم نے چاند پہ جانا ہے اپنے بیوی بچوں کو لینے کے لیے تو وہ بھی سرکاری ٹور ان کا بن جائے. اچھا یہ ایک بات اور ہے, جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ جی آپ 4 محکمے سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جاتے آپ ایک جگہ بھی نہیں ہے, ٹورز ان کے باہر ہو رہے ہیں, ملک سے باہر رہتے ہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلز میں یہ یا پھر سیمینارز ہیں یا میٹنگز ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں, کہاں بیٹھتے ہیں یہ؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ہم 4 محکمے نہیں ہمیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ان کی جگہ پہ 4 آفیسر لگا. ایک جبار شہین پہ کرپشن کے کروڑوں کی کرپشن کے الزامات ہیں, لوگوں کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, لیکن ایک کرپٹ افسر کو مبینہ طور پر انہیں کہا جاتا ہے کرپٹ افسر, لیکن ان کو 4 محکمے دیے ہوئے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم جی, کون سا بات کریں گے؟ سر میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ بی جے ڈی یو کا, بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی جی سر ایسا ہے کہ ہمارا جو بی ٹیک آنرز کا ایک پروگرام ہو رہا ہے یہاں پہ, جی اس کی ڈیوریشن ہے 2 سال. جی سر. اس یونیورسٹی نے ہمیں اتنا ذلیل کیا ہے کہ 3 سال بعد انہوں نے ہمارے تھیوری کے پیپر لیے ہیں. جی فرمائیں, جی فرمائیں. اس کے بعد سر 3 سال کے بعد پیپر لیے جو 1 سال کے بعد ہونے تھے. جی. اس کے بعد ریزلٹ سر ہمارا 1 سال کے بعد آیا. 4 سال ہو گئے. جی سر, وہ ڈیوریشن تھی 2 سال کی سر. ٹھیک ہے. اب سر ریزلٹ آنے کے بعد ہمیں اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ریزلٹ کارڈ جو ہے نا وہ ہمیں ایشو نہیں کیا جا رہا. ہم پریشان ہیں سر, ہم آگے جو ہے نا کہیں پہ فردر ایڈمیشن نہیں لے سکتے. تو کیوں آپ کا یہ کارڈ کیوں ایشو نہیں کیے جا رہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سر اگر ہم بی جے ڈی یو کے کلرک سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں اطلاع نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی قوائف ہوں, کوئی ڈاکومنٹس ہوں تو ہمیں ہمارے ایڈریس پر بھجوائیے گا. 95 ٹیپو بلاک, گارڈن ٹاؤن, لاہور, رائل نیوز. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے اس پرابلم کے کوئی اس کا راستہ نکال سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اچھا کیسا صاحب, اب یہ جو ڈی جی پاکس ہیں جبار شہین, یہ برطانیہ گئے اور 7 سے 20 مئی تک کا انہوں نے دورہ کیا. سیکرٹری بلدیات ہیں خضر یاد گوندل, یہ 8 سے 11 اکتوبر تک چین کے دورے پہ رہے. سیکرٹری زراعت ہیں عارف ندیم صاحب, یہ 5 سے 23 نومبر تک امریکہ گئے. پھر دوبارہ عارف ندیم صاحب جو ہے یہ 8 سے 11 نومبر چین گئے. کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں, کبھی چین چلے جاتے ہیں, کبھی لندن چلے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. دیکھیں بہتی یہ گنگا جو ہے نا یہ سمندر ہے, اور اس سمندر میں ان کی پوری فیملی جو ہے نا وہ غوطے لگا رہی ہے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ شادرہ پار نہیں کر سکتا. آپ نے بڑی خوبصورت کیسر صاحب, یہاں پر اچھے بھلے لوگ جو ہیں بیچارے افسر جو 18 گریڈ کا, وہ اتنی دفعہ انارکلی نہیں جاتا صحیح بات جتنی دفعہ یہ لوگ امریکہ, چین اور برطانیہ چلے جاتے ہیں. ان بیوروکریٹ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو طاقت کا وہ سرچشمہ ہے جس کے آگے ہر چیز جھکتی ہے. چیف منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, ان کے بغیر تو ان کی باندیاں بن گئی ہوئی ہیں, لونڈیاں نہیں ہوتی جیسے. یہ تو ہائی کورٹ کو اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھی چکر دینے کے ماہر ہے.
یہ بہترین بازیگر ہیں، یہ ایسے گرگٹ ہیں کہ ان کے رنگ، لوگ کہتے ہیں نا گرگٹ 7 رنگ بدلتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے رنگ بدلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اقبال صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون سا بات کریں گے؟ سر میں واسف بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی 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 وارسی صاحب۔ صاحب یہ لاہور میں گوال منڈی میں جی انور شواز صاحب نے ایک کالج بنوایا تھا، جوئی کالج۔ اچھا جی۔ ادھر کے ہم متاثرین ہیں، ہم نے کافی اس کے اوپر رپلائی بھی کیے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک انہوں نے رپلائی نہیں کیا۔ انہوں نے ہم نے بغیر نوٹس کیے ہماری بلڈنگ ان لوگوں نے ڈسٹروائے کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے بھی وہ ہمیں رپلائی نہیں کر رہے، 7 مہینے ہو گئے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے تو اسی نمبر پر ہمیں اپنا ایڈریس اور اپنی جو بھی آپ کے کوائف ہیں، یا تو ہمیں کوائف بھجوا دیجیے گا، یا اپنا، کیونکہ آپ لاہور میں ہیں، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گی۔ آپ اپنا فون نمبر اور اپنا ایڈریس جو ہے نا وہ ہمارے اس نمبر پہ لکھوا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال۔ میں نے اس میں نوٹس بھی دیے، جی آپ بھجوا دیجیے گا جی، بہت شکریہ۔ لوگوں نے کسی نے کوئی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، ایکشن نہیں لیا۔ جی آپ اس کو ہمیں بھجوا دیجیے گا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میں یہ 2011 میں جو لوگ، جس طرح 4 سال میں تو یہ 1100 سے زیادہ افسر گئے، یہ صرف میں 2011 کے بتا رہا ہوں، اس میں چند افسر رہ گئے۔ عرفان علائی صاحب جو سیکٹری اریگیشن ہے، یہ 13 سے 19 ستمبر جاپان کے۔ فواد حسن فواد جو سیکٹری ایکسائز ہیں، یہ 17 سے 25 ستمبر کوالالمپور گئے۔ وقاص احمد علی۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ فواد حسن فواد جو ہیں، ان کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ ایک جو اچھے بیوروکریٹس ہیں نا، یہ ان میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا نام نیک ناموں میں آتا ہے، وہ دوسرے لوگوں میں نہیں آتا۔ یہ اس کی کہاں تک سچائی ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور بہتر جان سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ میں نے میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ فواد صاحب وہ بیوروکریٹ ہیں جو کہ اپنے آفس میں اپنے پاس سے اخراجات کرتے ہیں۔ ہاں جی، فواد صاحب جو ہے وہ ایک باہر بھی جاتے ہیں تو اپنے سخت آفیسر ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ جب یہ سیکرٹری ہیلتھ تھے تو بہت سارے محکمے کے جو معاملات تھے وہ درست ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد اب یہ دیکھیں نا، اب پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو اس وقت جہاں زیب خان سیکرٹری ہیلتھ لگے، ان کے پاس تو 8 مہینے سے فائل پڑی ہے، اور جب تک لوگ تو کہتے ہیں کہ کلرک کو پیسے دے تو پھر کام بنتا ہے، یا تو فواد یہ اپنا جہاں زیب خان کے کمرے میں جو فائل جاتی ہے، جب تک اس کے ساتھ ڈالر نہیں لگیں گے نا، یا اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی یا امریکہ کی ٹکٹ اٹیچ نہیں ہوگی، وہ فائل آگے نہیں جائے گی۔ اچھا، فواد حسن فواد کی جو بات ہو رہی تھی، ان کے حوالے سے اب ان کو لگا دیا گیا سیکرٹری جی جہاز ایکسائز لگا دیا ہے۔ ہاں جی، ان کو سیکرٹری ایکسائز لگا دیا گیا، اور سیکرٹری ایکسائز لگا کر کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی؟ کہ اگر کچھ آفیسر ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو جی حکومت کی اپنی پالیسی ہے کہ وہ کس محکمے میں کس افسر کو لگاتی، لیکن حکومت کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو محکمہ سب سے اہم ترین ایجوکیشن اور صحت ہے۔ صحیح بات۔ اب دیکھیں دنیا میں کسی بھی جگہ، دنیا کی تمام قومیں جو ہے نا وہ صحت اور تعلیم پر توجہ دیتی ہیں، لیکن جناب پتہ نہیں کیا بات ہے۔ دیکھیں نا، میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب بہت ڈیڈیکیٹڈ، دن رات اگر کام کر رہے ہیں، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو انہیں اس جیسا جہاں جیسا افسر لگا دیا، داؤد بریچ جیسا، جس کو لوگ فرعون کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام، کیا ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ کون سا بات کریں گے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں لاڑکان سے۔ جی فرمائیے۔ میرے فادر کو 35 سال ہو گیا دبئی میں، وہاں ہی رہتے ہیں۔ جی، میرے فادر دبئی میں 35 سال ہو چکے ہیں، وہاں کام کرتا ہے۔ اچھا جی۔ میرے فادر ساری فیملی وہاں پر ہے، میرے سارے خاندان کی پیدائش وہاں پر ہے، ہمیں وہاں کی نیشنلٹی ابھی تک نہیں ملی ہے، کیوں؟ اچھا جی، یہ تو دبئی کی بات ہے، تو ہم تو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بھائی میرے، اور اگر پاکستان کے حوالے سے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی بات ہے تو ہمیں ضرور کال کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
اچھا اب دو تھوڑے سے افسر رہ گئے تھے، میں کہہ رہا تھا وہ بھی ناظرین کو جی ضرور. ایک وقاص احمد علی ہیں ڈی سی او ساہیوال، ان کو 7 سے 14 مئی تک اٹلی گئے. مرزا سہیل عامر سیکٹری ہاؤسنگ 23 سے 27 مئی انڈونیشیا گئے. اس کے بعد وسیم اجمل جو ویسٹ مینجمنٹ جو انہوں نے نیا محکمہ بنایا اس کے یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، اور یہ 1 سے 15 جون تک جو ہے ترکی گئے. اسلم کمبوز سیکٹری سکولز 13 سے 17 جولائی تک امریکہ گئے. شاہد خان جو سیکٹری داخلہ ہے یہ 4 سے 8 جولائی برطانیہ گئے. عمر رسول ڈی جی پاپولیشن یہ 23 سے 29 ستمبر بنگلہ دیش گئے. محمد یوسف سیکٹری ٹرانسپورٹ 8 سے 13 ستمبر چائنا گئے. اعجاز احمد رندھاوا ایم ڈی واسا اور ڈائریکٹر ارشد محمود جو ڈی جی ہیں یہ 10 جنوری سے 20 جنوری تک ٹوکیو گئے. ندیم الرحمان ایڈیشنل سیکٹری تعلیم 29 جولائی سے 5 فروری نیپال گئے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں ساہیوال سے بول رہا ہوں جی. جی عباس اکبر چشتی میرا نام ہے جی. فرمائیے اکبر صاحب. میں ضلع کچہری ساہیوال میں بطور اسٹامپ فروش اور وسیقہ نویس کام کرتا ہوں. ہمیں ساہیوال کچہری میں ایک جگہ الاٹ ہوئی تھی 22 لوگوں کو. کچھ لوگ بیچ گئے اور کچھ ہم لوگ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے وہاں پر بیٹھے کام کر رہے ہیں جی. ابھی آپ نے محمود علی وقاص صاحب کا نام لیا، یہ ڈی سی او ساہیوال تھے. یہ 20 تاریخ کو انہوں نے چارج چھوڑا ہے 20 نومبر کو، اور 19 نومبر کو انہوں نے ہمیں کوئی نوٹس دیے بغیر یا سنے بغیر کہ جی انہوں نے وائلیشن کی ہے چیمبرز کی. وہ جو ہمیں جگہ الاٹ کی تھی وہاں ہم نے ان کی اجازت سے پختہ تعمیر کی اور اس سے کچہری کی خوبصورتی میں اضافہ ہی ہوا جی. لوگ وہاں پر بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے جناب. اور انہوں نے بغیر سنے بغیر نوٹس دیے ہمارے 10 لوگوں کے اسٹامپ فروشی کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے اور چیمبرز کی الاٹمنٹ بھی منسوخ کر دی، جبکہ ہم اس کا تقریباً 4000 روپے کے قریب سالانہ کرایہ ادا کر رہے ہیں. اور ہم ڈیفالٹر ہیں. اور ہمارے ساتھ جناب یہ ہے کہ ہم جو نئے ڈی سی او تشریف لائے ہیں ہم ان کے پاس گئے ہیں کہ جناب یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں وداؤٹ ہیئرنگ کے وداؤٹ نوٹس کے ہمارے یہ لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں. ہم لوگوں کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو ہمارے خلاف ضرور ایکشن لیا جائے، اور اگر کمپلینٹ نہیں تو ہمیں بے روزگار نہ کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت شکریہ. اچھا فیصل صاحب صورتحال کچھ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ جو افسر جاتا ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے جب اس کو پتا ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، میں تو ٹرانسفر ہو رہا ہوں، اب جتنی لپیٹ لو جتنا لپیٹا کیا جا سکتا وہی ہو رہا ہے، اپنی جیب میں بھر لی جائے تاکہ کسی اور جگہ پہ. اور کیسر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کرپشن کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، کرپشن کے خاتمے کا کرپشن کے خاتمے کا. لیکن ہم تو یہ کہیں گے نا کہ پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب کی بیوروکریسی میں کرپشن کے خاتمے کا عالمی دن تو نہیں منایا جا سکتا، کیونکہ یہاں سے تو کرپشن ختم ہی نہیں ہو سکتا. یہاں تو کرپشن جو ہے ہر روز نئی شروع ہوتی ہے، ہر روز کرپشن بڑھتی ہے. کرپشن کا لیول جو ہے وہ جس طرح خادم اعلیٰ پنجاب کو بڑا پسند ہے نا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچ آؤ بازار میں، تو یہ سیکریٹریٹ میں جناب علی کرپشن بچے جن رہی ہے. وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا جتنا مرضی کہتے رہے نواب شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ ایک رپورٹ جو ہے میں نہیں مانتا، وہ میرا خیال یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پنجاب میں نہیں ہے، میں نہیں مانتا، شاید یہ بات ہے. میرا خیال ایک رپورٹ جو ہے وہ اپنے ناظرین کو کیسے صاحب دکھاتے ہیں جی آج کے اس دن کے حوالے سے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے. کرپشن نے جہاں دنیا بھر کے انتظامی، دفاعی اور رفائی اداروں کو تباہ کیا ہے تو وہیں مساوات، بھائی چارہ اور اخوت کے جذبوں کو بھی معاشرے میں ناپید کر دیا ہے، جس کے باعث معاشرے میں رہنے والے شہری اضطراب اور معاشی بے چینی کا شکار ہو کر سنگین بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں سنگین نوعیت کے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں. کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے اور ایک دیمک کی طرح سے ہماری اکانومی کو چاٹتی جا رہی ہے. کرپشن جو ہے نا جی یہ کسی بھی ملک کے لیے یا کسی ادارے کے لیے ایک نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے. جس معاشرے میں زیادہ کرپشن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کے ریسورسز ہیں
وہ آپ ان کاموں پہ خرچ نہیں کرتے جس سے ملک ترقی کرے یا ملک کی معیشت بہتر ہو. کرپشن نے جو ہے دراصل ہمارے معاشرے کو جو ہے بہت بری طرح سے تباہ کیا ہے، اور جتنی بھی نوجوان نسل ہے مطلب کہیں پہ بھی جائیں کسی بھی ادارے میں گورنمنٹ کے، ہم تو کوئی بھی کام ہو، ایون کہ ایک چھوٹا سا کام بھی ہو، سویپر بھی ہے تو وہ بھی آپ سے جو ہے مطلب رشوت مانگتا ہے. تباہ پر بات کر کے رکھ دی ہے، ہر جگہ رشوت جا رہی ہے. اگر غریب سے غریب بندہ کسی طبقے میں جانا چاہتا ہے، اپنے وہی مسائل کا حل نکالنا چاہتا ہے تو اس کو یا تو رشوت دینی پڑنی ہے. لوگ یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں، برا حال ہے ہر جگہ، معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہو چکا ہے. کسی بھی بے ایمانی کو ختم کرنے کے لیے اس کی بنیادوں کو ختم کیا جانا چاہیے. اسی لیے تمام بے ایمانیوں کی جڑ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے. کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ طارق رانا، رائل نیوز، لاہور. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کرپشن کے خاتمے کا دن، لیکن پاکستان میں شاید اللہ کرے کہ ایسا وہ دن آئے کہ جس دن کرپشن جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے. آپ نے سنا لوگوں کو سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کرپشنز کی وجہ سے، مختلف ڈپارٹمنٹل کرپشنز کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن میں شکار ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینٹلی اپسیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. لوگوں کے اپنی بچی کو بیانے کا صدمہ ہے، لیکن کون ختم کرے گا؟ لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ کون ختم کرے. کون سا ایسا مسیحا آئے گا جو یہ سارا کچھ کرے گا؟ اللہ جو ہے وہ بہتر کامل ہے. اگر وہ بہترین کوئی رزق، کوئی ایسا سسٹم پیدا کر دے مالک کی ذات تو بہتر. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی ناظرین. ہمارا پروگرام کیونکہ کرپشن کے آگاہی کے لیے ہے کہ کس کس محکمے میں کرپشن ہوتی ہے، اور ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہے آپ بتاتے رہتے ہیں. ہم اپنے طور پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ کس محکمے میں کیا کرپشن ہے. جس طرح آپ کو ہم نے سرٹیفکیٹ دکھائے کہ محکمہ ہیلتھ کی کرپشن، اسی طریقے سے ناظرین آپ کو اگر کوئی بھی آپ کے علاقے میں کسی محکمے میں کوئی کرپشن ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن رائل ٹی وی کے دفتر میں پروگرام کڑوا سچ کے نام پر وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس ثبوتوں کے ساتھ اس کی تحقیق کر کے حکومت کے سامنے لے کر آئیں گے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.